قبیلے کے لوگ بھی خوش ہوں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس کا تعلق نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ اگرچہ ذکر ہم نوجوانوں کا کریں گے، لیکن میرے بزرگ جو بڑے ہیں مجھ سمیت سب کو یہ نصیحت ہے۔ آج ہم صرف ایک حدیث بیان کر کے بات مکمل کریں گے، کوشش کریں گے کہ حدیث مکمل ہو جائے۔ اگر مکمل نہ ہوئی تو انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ بیان ہم نے ایک حدیث کرنی ہے، زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا، زیادہ آپ کی توجہ نہیں، صرف ایک حدیث پہ آپ توجہ کریں۔ ایک حدیث ہم بیان کریں گے، بات ختم کریں گے، بس ایک حدیث۔ اتنا ایک حدیث چھوٹی بھی نہیں ہے کہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے، شاید کہ 10 جمعے بھی لگیں تو پھر بھی حدیث ختم نہ ہو۔ یہ حدیث حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الاصابہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر۔ اس کتاب کے اندر، عربی میں ہے، اس کتاب کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے مسند احمد کے حوالے سے بھی اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ انصار کے 2 قبیلے ہیں، انصار کے 2 قبیلے ہیں۔ بات سننے والی ہے، تمہید اگر سمجھ آ گئی تو آگے بات سمجھ آنا آسان ہو جائے گی۔ انصار کے 2 قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے خزرج، دوسرے کا نام ہے اوس۔ یہ 2 قبیلے ہیں جو مدینہ میں انصار کے یہ 2 ہی قبیلے مسلمان تھے، باقی مدینہ کے اندر کنانہ گئے، نذیر ہے، بنو قریظہ گئے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہودی عیسائی یہ تھے۔ مسلمان 2 ہی قبیلے تھے، خزرج اور اوس۔ یہ دونوں قبیلے کے بزرگ، معزز، بڑے لوگ، دانشور آپس میں ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں ایک دن یہ دونوں قبیلے کے معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سنیں، یہ اوس اور خزرج آج یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے اور محبت سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آپس میں یہ اوس قبیلہ اور خزرج قبیلہ آپس میں کئی ایک جنگیں کر چکے تھے، جنگیں لڑ چکے تھے۔ اتنا جنگیں کہ کسی ایک کے خاندان کو خاندان ہی تباہ کر دیے۔ اب کسی کے باپ کا قاتل بھی قریب بیٹھا ہے، بیٹے کا قاتل بھی قریب بیٹھا ہے، اور باپ ہے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ بھی بیٹھا ہو، یعنی آپس میں یہ شیر و شکم ہو گئے، آپس میں یہ محبت ان میں پیدا ہو گئی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اب یہ دونوں قبیلے کے معزز لوگ، بڑے بزرگ اور دانشور لوگ یہ آپس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے کس بات پہ ہے؟ فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ اوس قبیلے والے کہتے ہیں، معزز لوگ، ہمارے اندر فلاں نوجوان پیدا ہوا، اس کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی۔ خزرج قبیلے کے معزز لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس نوجوان کو پیدا کیا، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ دونوں اپنے قبیلے کا نوجوانوں کا ذکر کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور اپنے اندر ان لوگوں کو پا کے، جن کے اندر خوبیاں ہیں نوجوان، ان لوگوں کو پا کے خوش قسمت اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ قوم قبیلے والے بھی
اگر نوجوانوں کی تعریف کرے، ان کی خوبیاں بیان کرے، تو یہ قبیلے والوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ قوم قبیلے کے نوجوانوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلے ایک قبیلہ کا سمجھے آپ، خزرج قبیلے کا ذکر کرتے ہیں، اوس قبیلے کا انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے، حدیث مکمل کریں گے۔ خزرج قبیلے کے بزرگ، معزز، دانشور لوگ یہ کہتے ہیں، منا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کتنے ہم عزیز اور معزز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلے کے اندر خزرج قبیلے میں عبداللہ ابن عتیق کو پیدا کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی ہے۔ اب ان کی خوبی کیا ہے؟ کیونکہ نوجوانوں کا ذکر ہے، آج نوجوان صحابہ اور آج کا مسلمان، یہ عنوان ہے ہمارا، نوجوان صحابہ اور آج کا مسلمان۔ یقین جانیں صحابہ کرام کے اور آج کے نوجوانوں کا تقابل نہیں ہے۔ شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے بات کر رہے ہیں، اور اس بات کو اس لیے اٹھایا ہے کہ نوجوان کسی ایک کو بات سمجھ آ گئی، کسی ایک کو بات سمجھ آ گئی تو وہ اپنی جوانی کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنی جوانی میں تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن تقابل نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کوشش کریں نیند نہ کریں، کیونکہ یہ وقت جمعے کے لیے آتے ہیں، اگر سوئے رہیں گے تو فائدہ، نیند نہ کریں، نیند گھر پوری ہوتی ہے، یہاں بھی نیند، گھر بھی نیند، پھر عبادت کا فائدہ۔ کوشش کریں نیند نہیں کریں، تیاری کر کے آتے ہیں آپ کے لیے، اتنا معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ سن کے چلے جائیں اور بات بھی نہ سمجھیں۔ بہرحال توجہ رکھیں، آپ بات کہاں سے پہنچی تھی؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نوجوان صحابی ہے، خزرج قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، اور خزرج قبیلے کے لوگ فخر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دیں، خیبر کے قلعے کے اندر ابو رافع تاجر یہودی جو حجاز کے نام سے تاجر تھا، وہ اس خیبر کے قلعے میں موجود ہے، اور وہ آپ کا گستاخ ہے، آپ کا دشمن ہے، مجھے آپ اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر کے آتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 بندے گئے، دوسری روایت میں آتا ہے 4 بندے گئے عبداللہ بن عتیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، چل پڑے۔ سفر کرتے کرتے خیبر کے قلعے کے پاس جب پہنچے تو مغرب کا ٹائم تھا۔ خیبر کے قلعے کا یہ اصول تھا، جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا، شام ہوتی سورج ڈھل جاتا تھا، قلعے کا دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اب قلعے کا دروازہ بند کرنے کا جب ٹائم آیا تو اندر سے آواز پیدا ہوئی، قلعے کے اندر ایک سواری ہے وہ کم ہے، ایک گدھا ہے وہ کم ہے، گم ہو گیا، تلاش کرو۔ قلعے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ساتھی یہ دور سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سارے قلعے والے باہر نکلے، اس گدھے کی سواری کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری گدھے کو لیتے ہیں، اس دروازے کو، جو دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کے قریب سواری کو کھڑا کرتے ہیں ایک کنارے پہ، اس انداز میں بیٹھتے ہیں جیسے یہ پیشاب کر رہے ہیں۔ سواری مل گئی، عبداللہ بن عتیق اکیلے اندر جا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہا آپ پیچھے میرا انتظار کرو، دور رہو۔ جیسے بیٹھے تھے سواری ملی، سواری ملنے کے بعد سارے لوگ قلعے میں اندر داخل ہوئے۔ قلعے کا جو دروان تھا، دروازہ بند کرنے والا، اس نے آواز لگی، او نوجوان جلدی قلعے میں داخل ہو جاؤ، ہم دروازہ بند کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ اپنی سواری کو لیتے ہیں، گدھے کو، قلعے کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں۔
داخل ہوتے ہوئے گدے کا جہاں استعمال تھا، جہاں گدے باندھے جاتے تھے وہاں گئے۔ سارے لوگ اپنے اپنے کام کی طرف مشغول تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اور آپ کی نظر اس دربان اور اس چوکی دار کے اوپر تھی، یہ دروازے کو تالا لگا کے چابی کہاں رکھتا ہے، نظر اس طرف تھی، اور گدے کے استقبال میں موجود ہے، وہیں سے دیکھ رہی ہے۔ دربان نے دروازہ بند کیا، چابی رکھنے کی جگہ پہ چابی کو رکھ دیا۔ رات ہو گئی، وہاں یہودی تھے، اپنا وہ جو رقص کرتے تھے انہوں نے رقص کیا، جو کچھ ان کا رات کا کام تھا، طریقہ کار تھا وہ کیا۔ کرنے کے بعد سارے اپنے اپنے کمرے میں جا کے سو گئے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع تاجر یہودی کو تلاش کرنے کے لیے اب سیرے کو اوپر چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قلعے کا، خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا ایک دروازہ گئے، پھر اس کے اوپر بلنے گئے، پھر دروازہ گئے، پھر بلنے گئے، پھر دروازہ گئے، اس طرح یعنی ہر ایک کمرے کے آگے دروازہ، بلڈنگ کے آگے دروازہ، بڑا ہی مشکل کام تھا۔ چابی لی اور وہاں پہنچ گئے، اندازہ لگا لیا کہ اس آخری کمرے کے اندر ابو رافع یہودی موجود ہے۔ جیسے پہنچے آواز لگئی، اے ابو رافع، اے ابو رافع۔ ابو رافع نے آگے سے جواب دیا، ایلا کیا، کون ہے، زور زور سے چلا رہا ہے۔ وہاں سے یہ چھپے، دروازہ بند تھا، اندھیرا تھا۔ ابو رافع کی جب اس نے آواز دی ویلا کا کون ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عتیق نے آواز کے نشانے کے اوپر جا کے، جہاں سے اندازہ لگا یہاں سے آواز آ رہی، وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ان کے جسم کے اوپر تلوار کو رکھا، جیسے تلوار کو رکھا وہ نیچے سے اٹھے اور وہ بھاگ نکلے۔ وار خالی نہیں گیا، کچھ نہ کچھ لگا تھا۔ ابو رافع یہودی چیختے چلاتے ہوئے باہر نکلے۔ عبداللہ بن عتیق دوسرے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ اب انتظار کر رہی ہیں دوبارہ آواز لگائے تو آواز والی جگہ پہ، کیونکہ لائٹیں بند تھی، آواز والی جگہ پہ وار کرو۔ دوبارہ اپنی آواز کو چینج کرتے ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کا واقعہ سنا رہا ہوں، قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ جملے سنا رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی آواز کو چینج کیا اور ہمدردی کی آواز، اے سردار، کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہو گیا ہے، آواز کو چینج کر کے، اور سردار جب قریب آیا ان کی جسم کے اوپر دوبارہ اپنی تلوار کو رکھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیتے ہیں۔ توڑنے کے بعد وَأَنَا وَاجَدٌ، جوش میں تھے، خوشی میں تھے، نیچے اپنی تلوار کو لے کے، چابی لے کے نیچے سیڑھوں سے اتر رہے ہیں۔ اترتے اترتے اندھیرا تھا، آخر میں آ کے انہوں نے سمجھا کہ یہاں سیڑھیاں مکمل ہو رہی ہے، جبکہ اس کے بعد بھی سیڑھیاں تھی۔ وہاں اپنے پاؤں کو اس انداز میں رکھا اور پاؤں پھسلا اور ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بعض روایت میں آتی ہے کریک ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اسی کے ساتھ چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے، اپنے ساتھیوں سے جا کے ملے، وہاں جا کے خوشخبری دی انہیں۔ خوشخبری دینے کے بعد ساتھیوں نے کہا چلتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ابو سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، آپ جاؤ، میں نہیں جا رہا، آپ جاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب تک یہاں خیبر کے اندر یہ آواز پیدا نہیں ہوتی ابو رافع تاجر یہودی قتل ہو گیا ہے، جب تک یہ خبر میں لے کے مکمل نہیں جاؤں گا اس سے پہلے میں یہاں سے قدم نہیں ہلوں گا۔ مجھے خبر ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر دوں گا؟ ابھی بات تو پکی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے، قتل ہوا ہے، مرا ہے یا نہیں مرا، یہ خبر مکمل لوں گا پھر جاؤں گا۔ جب صبح کا وقت ہوا، حدیث میں آتا ہے مرغے نے جب اذان دی، مرغا بھی اذان دیتا ہے، ہم تو سوئے ہوتے ہیں صبح کے وقت، لیکن یہ جانور بھی اپنے وقت پہ اذان دیتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا؟ صبح کا وقت ہو گیا ہے، آواز لگا۔ اس جانور کی ذمہ داری، ہماری بھی ذمہ داری ہے میرے نوجوان ساتھی، ہماری بھی ذمہ داری ہے صبح کے وقت
لیکن آرام ہوتا گئے، سکون ہوتا گئے۔ اس جانور کی ذمہ داری اپنے وقت پہ اذان دے رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ کیا کہا؟ اذان دی، وہاں سے ایک لونڈی نے آواز لگی، ابو رافع یہودی قتل ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اور وہیں سے الحمدللہ پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آ کر یہ ساری خبر دی اور آپ کو بتایا کہ یہ میرا پاؤں اس حال میں ہے کہ میں نیچے اتر رہا تھا، یہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کی ٹوٹی ہوئی اس ہڈی پہ لگایا۔ محدثین کہتے ہیں جب تک زندہ رہے اس ہڈی کے اوپر کبھی درد نہیں ہوا۔ منا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے قبیلے کو نہیں بھولنا۔ خزرج قبیلے کے معزز اور بزرگ لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک شخص ایسا بھی پیدا ہوا، ایسا بھی بہادر نوجوان پیدا ہوا جس کے اندر یہ خوبی تھی۔ پھر وَمِنَّا، اب یہ خزرج قبیلے کے معزز پھر کہتے ہیں اوس قبیلے کے معزز لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَّا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں خزرج قبیلے والے۔ وَمِنَّا زید بن ثابت، اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت کو ہمارے قبیلے کے اندر پیدا فرمایا تھا۔ اب زید بن ثابت یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ عظیم صحابی ہے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ بات اٹھی تھی، یہ بڑا مسئلہ لمبا، صرف بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ بات پیدا ہوئی تھی قرآن مجید کو لکھا جائے نہ لکھا جائے، جمع کیا جائے نہ جمع کیا جائے۔ اتفاق ہو گیا قرآن مجید کو جمع کیا جائے۔ اب جب اتفاق ہوا جمع کیا جائے، صحابہ اکرام سے مدینہ بھرا ہوا ہے۔ اب اس کو لکھنے کی کس کی ذمہ داری، کس کو ذمہ داری دی جائے؟ کس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ قرآن مجید کو وہ جمع کرے اور لکھے، دو گتوں کے درمیان مکمل جمع کرے اور لکھے؟ سارے صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ یہ ذمہ داری سیدنا زید بن ثابت کو دی جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکیں گے، اس حق کو ادا کر سکیں گے، انہیں یہ ذمہ داری دی گئی۔ انہوں نے اپنی کمیٹی ایک مقرر کی اور پورے قرآن مجید کو جمع کیا، لکھا۔ لکھنے کے بعد آج یہ قرآن مجید جو دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے، یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جمع کیا تھا۔ یہ وہ نوجوان ہے خزرج قبیلے کے، اپنے زید بن ثابت کا ذکر کر کے رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ نوجوان پیدا ہوا، اس کے اندر یہ خوبی تھی۔ کون ہے زید بن ثابت؟ دوسری بات، یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کو پوری شریعت کو دو حصوں میں آپ تقسیم کریں۔ ایک حصہ پورا کا پورا وراثت کا، میراث کا یہ علم ہے۔ دوسرا حصہ پوری کی پوری شریعت ہے، پوری جتنے مسائل ہیں یہ دوسرا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، آدھا علم شریعت کا جو میراث ہے، صحابہ کرام سارے کے سارے اس وراثت کے علم میں ماہر تھے، لیکن سب سے زیادہ جو وراثت کے علم میں مہارت رکھتے تھے فَإِنَّهَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، وہ زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا مشکل علم ہے، مشکل، بہت ہی مشکل، اور شریعت کا آدھا علم ہے۔ جس کے عالم اور سب سے بڑی صلاحیت رکھنے والے وہ زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خزرج قبیلے کے معزز لوگ اپنے اس نوجوان کا ذکر کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے اندر یہ نوجوان پیدا ہوا۔ پھر خزرج قبیلے کے معزز لوگ پھر ذکر کرتے ہیں وَمِنَّا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خزرج قبیلے کے معزز کہتے ہیں وَمِنَّا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل جیسا یہ نوجوان ہمارے قبیلے میں پیدا فرمایا۔ معاذ بن جبل کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھے، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے بذات خود ہی ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ اتنا اعتماد،
اتنا بھروسہ، اتنا یقین معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، اتنا یقین اور اطمینان تھا۔ آئیے، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہے، وہ عظیم صحابی ہے۔ بات لمبی ہے، سمجھنے کے طور پہ اس بات کو آپ دیکھیں۔ اسلام کی شروع میں، اسلام کے آغاز میں نماز ہو رہی ہوتی، جماعت ہو رہی ہوتی، امام نماز پڑھا رہا ہوتا، اگر کوئی شخص لیٹ ہو جاتا، پیچھے سے آتا، جہاں اس کو جگہ ملتی، ساتھ والے ساتھی کو جو مسجد میں نماز میں موجود ہوتا، اس سے آ کے کلام کرتا تھا، بات کرتا تھا، آ کے پوچھتا تھا کم صلی رکعتیں، کتنی رکعتیں ہو گئی ہے، کتنی نماز کی رکعتیں ہو گئی ہے۔ وہ جو نماز پڑھ رہا وہ جواب دیتا تھا 2 ہو گئی ہے، 3 ہو۔ اسلام کے شروع میں یہ اجازت تھی، ذہن کے اندر یہ بات نہیں، پتہ نہیں کون سی بات ہو گئی ہے۔ اسلام کے شروع میں آغاز اس کی اجازت تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اجازت تھی، وہ بتاتا۔ پھر یہ لیٹ آنے والا شخص کیا کرتا، حدود میں رہ کے، پیچھے ہٹ کے، جتنی رکعتیں وہ بتاتا اتنی رکعتیں وہ پڑھ لیتا، پڑھنے کے بعد پھر امام کے ساتھ مل جاتا، جو بقیہ نماز رہتی تھی امام پڑھا رہا ہوتا وہ پڑھ لیتا، اور امام کے ساتھ وہ سلام پھیر دیتا تھا۔ اسلام کے شروع میں تھا، اب نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن ایسا آیا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے لیٹ ہو گئے، پیچھے سے آئے، نماز کا اتنا جذبہ تھا، آتے ہوئے نماز کی صف میں کھڑے ہو گئے، داخل ہو گئے، ساتھ والے ساتھی سے پوچھنا بھول گئے، نماز کا اتنا جذبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا یہ معجزہ تھا، جس طرح نماز میں آپ آگے دیکھتے تھے اس طرح آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ پیچھے نہ دیکھتے تو صحابہ کی غلطیوں کو کون درست کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ اور سیدنا معاذ بن جبل، نماز میں خیال آیا، میں نے تو پوچھا ہی نہیں ہے اب کتنی رکعتیں ہوئی، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے، اندازہ لگا لوں گا اتنی رکعتیں ہو گئی ہے، باقی کھڑے ہو کے پڑھ لوں گا۔ خود سوچ لیا، پہلے تو یہ تھا کہ جتنی رکعتیں ہو گئی وہ الگ سے پہلے پڑھتا، پھر نماز میں شریک ہو۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ کے ساتھ مکمل کریں گے، جو رہ جائیں گی کھڑا ہو کے ادا کر لوں گا۔ نماز مکمل ہوئی، آپ نے سلام پھیرا، سیدنا معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے نماز جو رکھتے رہتی تھی کھڑے ہو کے پڑھنا شروع ہو گئے۔ نماز جب انہوں نے پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، قد سن سنتین، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیج کے یہ حکم جاری کر دیا، جس طرح آج آپ نے نماز بقیہ ادا کی ہے، قیامت تک امت کے لیے یہ سنت بنا دی گئی ہے، قیامت تک امت کے لیے سنت بنا دی گئی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل جذبے کے اندر، نماز کے جذبے میں آ کے پھولے، اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دی ہے۔ یہ ہے نوجوان، اور آج بھی وہی ہے، کسی کے رکعت اگر رہ گئی امام کے ساتھ آ کے اسی حال میں ملے گا جس حال میں امام ہوگا، اور جو باقی نماز رہتی ہے وہ کھڑا ہو کے بعد میں وہ ادا کرے گا۔ یہی طریقہ سیدنا معاذ نے اختیار کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو سنت بنا دیا۔ یہ سیدنا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزرج قبیلے کے معزز لوگ فخر کر رہی ہیں، کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے اپنے علم کے بل بوتے، جتنا جس کے بعد شریعت کا علم ہوگا اتنا ان کی گردنیں بلند ہوگی، گردنیں اوپر ہوں گی، اور میری امت میں سب سے زیادہ جس کی علم کے بل بوتے گردن بلند ہوگی وہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پیش ہوں گے، علماء کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، علماء کے قید ہوں گے، جتنے بھی یہ قیامت تک علماء پیدا ہوں گے، ان سارے علماء کی قیادت کرنے والے قیامت کے دن معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خزرج قبیلے کے معزز لوگ فخر کر رہے ہیں، منا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نوجوان پیدا کیا ہمارے قبیلے کے اندر جس کے اندر یہ خوبی ہے۔ آئیے، یہ تو خزرج قبیلے کا تھا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے
اوس قبیلے نے اپنے نوجوانوں کا جب ذکر کیا تھا، خزرج قبیلے کے نوجوانوں کا ذکر سن کے پھر اوس قبیلے کے معزز لوگوں نے اپنے نوجوانوں کی جب خوبیاں بیان کی، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اب بات جو رہتی ہے وہ یہ ہے، ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کا تعلق قریشی خاندان کے ساتھ ہے، اور قریشی خاندان کا یہ چشم و چراغ ہے، جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک رات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ تشریف فرما گئے۔ آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، دیکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی پہلے سے وہ بیدار ہیں اور نماز تہجد کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے پوچھا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالی کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نکتہ آپ کو بتاتا جاؤ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 3 سال تھی۔ آپ سمجھے تو صحیح بات کو، ان کی عمر 3 سال تھی جب جس گھر میں سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی خالہ لگتی تھی، آپ کی خالہ کے گھر میں جس رات موجود تھے، سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سن 7 ہجری میں ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ان کی عمر تقریباً 9 سال یا 10 سال تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جس رات تہجد کے لیے اٹھے تھے 9 یا 10 سال، نابالغ بچے ہیں، چھوٹی سی عمر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر جو آپ عبادات کرتے ہیں میں نے ساری نوٹ کر لی ہے، میں نے ساری یاد کر لی ہے، لیکن جو رات کو عبادت کرتے ہیں میں نے سوچا آپ کیا عبادت کرتے ہیں، میں انتظار کرتا رہا جس رات میری خالہ کی باری ہوگی گھر میں، اس رات میں اپنی خالہ کے گھر جاؤں گا۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ لگتی تھی، جس رات آپ کی باری سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوگی میں وہاں رات گزاروں گا اور آپ کی عبادت نوٹ کروں گا، اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور میں پوری رات سویا نہیں ہوں، جاگ رہا ہوں، اس انتظار میں ہوں۔ 10 سال کا بچہ ہے میرا نوجوان بھائی، 10 سال کا بچہ ہے، میں پوری رات سویا نہیں، انتظار میں رہا، اگر سو گیا تو نیند نہ کھلی تو عبادات یہ مس ہو جائے گی، آپ جو عبادت کریں گے۔ پھر پوری رات نہیں سویا، انتظار کرتا رہا آپ اٹھیں گے اور عبادت کریں گے، میں آپ کی عبادت نوٹ کروں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ کو پھیرا۔ دوسری روایت میں آتا ہے اپنا لعاب مبارک نکالا، نکالنے کے بعد آپ کے منہ میں ڈالا، اس بچے کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالنے کے بعد آپ دعا دیے بغیر رہ نہ سکے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو دین کی فقاہت دے دے، دین کی سمجھ دے دے، وعلمہ الکتابہ، اے اللہ قرآن مجید کا عالم بنا دے، اللہ قرآن مجید کا عالم بنا دے۔ آپ نے یہ دعا دی ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ بھی آپ کو سناتا جاؤں، اپنے نوجوانوں سے مجھے یہ شکوہ بھی ہے۔ کیا شکوہ ہے؟ ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا تھا میرے لیے دعا کریں، آپ سے کہا تھا میرے لیے دعا کریں، نہیں کہا تھا، عمل دیکھا آپ دعا دیے بغیر رہ نہ سکے۔ نوجوان سے کہا جائے عبادت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ دعا کرے میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ او بھائی یہ کام کیوں نہیں؟ دعا کرے میرے لیے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے لیے دعا کرے۔ اور دعا بس یہی ہے، یہ رواج بن چکا ہے۔ میرا نوجوان ساتھی رواج ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرے، وہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرے، ایک دوسرے کے یہ گلے میں دعا کا یہ پھندا ڈال کے چلے گئے، نہ اس نے دعا کی نہ اس نے دعا کی، یہ رواج بن گیا، دعا کی ہی نہیں ہے۔ ایسا عمل کر، ایسا کام کر، سامنے والا دعا دیے بغیر رہ نہ سکے۔ یہ ہے نوجوان، یہ تو ہے نہیں، یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان ہے۔
ایسی نوجوانی سے بزرگی بہتر ہے، ایسی نوجوانی سے بزرگی بہتر ہے۔ جو بتا رہا ہوں یہ نوجوان ہے، گھر میں موجود ہے، اپنا پانی کا گلاس بھی خود نہیں لے سکتا، پانی کے گلاس کا محتاج ہے اپنی والدہ کا۔ نوجوان ہے، پانی کے گلاس کا محتاج ہے اپنی بہن کا۔ آئے اٹھ کے یہ نوجوانی کی حالت میں یہ پانی کا گلاس نہیں لے سکتا، جہاں اس کی ذمہ داری تھی اپنے ان والدین کی خدمت کرتا، انہیں پانی یا دوسری چیزیں مہیا کرتا، یہ انہی سے خدمت کروا رہا ہے، وہ بھی نوجوانی میں۔ اس سے بزرگی بہتر ہے، بزرگی بہتر ہے اس سے۔ یہ ہر ایک چیز میں اپنی والدہ کا، اپنی بہن کا یہ محتاج ہے۔ کپڑے استری کروانے میں اپنی والدہ یا بہن کا محتاج ہے، بزرگی میں وہ بزرگ اور ضعیف ہے۔ یہ نوجوان آرام سے لیٹا ہوا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے خدمت کرنے کا موقع ہے، کر لے، کروا رہے ہیں ان سے۔ اپنا جوتا پالش خود نہیں کر سکتا، کروا رہا ہے، والدہ پہ روب بھی ڈالتا ہے، بہن پہ روب بھی ڈالتا ہے، ہزاریں باتیں بھی سناتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں نوجوان۔ کیسا نوجوان ہے؟ کیسی تیری جوانی ہے؟ کس کام کی ہے؟ اس لیے تجھے جوان کیا، بڑا بڑھایا، موبائل کے اوپر جوانی ضائع کر، دوستوں کے ساتھ ضائع کر، اور یہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ضائع کر، گھر آئے روب جھاڑے والدین کہ میری خدمت کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ ایسی نوجوانی کا کیا فائدہ جو نوجوانی میں والدین کا سہارا نہ بن سکے؟ یہ صورتحال ہے۔ اپنے نوجوان جو ہمارے نوجوان ہیں مجھ سے بہتر، ان کی راتیں کیسی ہیں، ان کے دن کیسے ہیں، ان کی سوچیں کیسی ہیں، ان کی فکر کیسی ہے، اور ان کے معاملات کیسے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھ سے بہتر اس معاشرے کے نوجوان کے معاملات کو آپ جانتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں قوم قبیلے کی جو بہترین ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں، شہر کی بہترین ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہوتے ہیں، ایک ادارے یا مساجد کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوان ہی اپنی خواہشات کی پوری کروانے میں، بس اس کو نوجوانی کا فائدہ ہی کیا، کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے، کسی کے دین کی۔ یہاں میں کہتا ہوں نوجوان ہی نوجوان، نوجوان ہی نوجوان، اور تیری جوانی کا کیا فائدہ؟ تو نے کسی انسان کو کبھی فائدہ ہی نہیں دیا، اور کسی بزرگ کو فائدہ ہی نہیں دیا۔ کسی بزرگ کو جا کے سلام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ نوجوان شریعت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تیری جوانی کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کیا شریعت کے لیے؟ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ اپنے لیے تو کچھ کیا ہوتا۔ شریعت ایک طرف، والدین ایک طرف، معاشرہ ایک طرف، شہر ایک طرف، اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اور ہم کہتے ہیں میں نوجوان۔ یہ نوجوانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنا میں اس کو کہہ دوں اتنا کم ہے۔ جو کمزور لوگ ہیں یا بیماری کی زد میں ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں صحت کتنا بڑی نعمت ہے۔ وہ جوانی ملی ہے اس کو اس انداز میں سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، آخری بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شورا قائم کی، ایک کمیٹی کے، اس کمیٹی کے اندر بڑے بڑے دانشور معزز لوگ موجود ہیں، جس میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شورا کی کمیٹی کا ایک رکن بنا دیا۔ معزز لوگوں نے شکایت کی، ایک بچے کو جو کہ ان کی عمر اس وقت 15 سال یا 16 سال ہوگی، کمیٹی کا رکن بنا دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک وقت ایسا تھا کمیٹی کے سارے رکن جمع تھے، آپ نے پوچھا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی آپ شان نزول بتائیں۔ صحابہ کرام معزز بتا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شان نزول یہ نہیں ہے۔ آئے عبداللہ آپ بتاؤ اس کا شان نزول کیا ہے؟ بتاتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہی اس سورت کا شان نزول ہے۔ عبداللہ بن عباس نے بتایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عبداللہ بن عباس ہے۔ جب ان کی وفات کی باری آتی ہے، طائف میں جا کے یہ فوت ہوتے ہیں۔ طائف کے اندر آج بھی ایک بڑی
وسیع مسجد موجود ہے، ان کے نام سے ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور جب ان کی وفات ہوتی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر کثیر کے اندر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ فوت ہوئے غیب سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ غیب سے ایک آواز یہ سننے کو صحابہ کرام یا دیگر لوگوں کو یہ ملتی ہے۔ یہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی۔ اگلے جمعے میں اوس قبیلے کے جو نوجوان تھے انہوں نے معزز نوجوانوں کا ذکر کیا تھا، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔